میری 5 سال کی بیٹی اور 1 سال کا بیٹا صحن میں کھیل رہے تھے۔ میں کچن میں کام نمٹا رہی تھی۔ میرے شوہر بھی ابھی کام پر گئے تھے۔ جو ہی میں دروازہ بند کرنے کے لیے صحن میں آئی تو صحن کے دروازے سے میں نے ایک عورت کو اندر آتے دیکھا۔ وہ سر سے لے کر پیر تک برقعے میں ملبوس تھی اور چہرے کو اس نے نقاب سے چھپایا ہوا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ میری مرحومہ ساس کی رشتہ دار ہے اور تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکنا چاہتی ہے۔ آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ لگ بھگ میری ہی عمر کی ہوگی۔ میں اس کو صحن میں بٹھا کر خود چائے بنانے کے لیے کچن میں آ گئی، مگر یہ کیا، جب میں چائے بنا کر واپس باہر گئی تو میں اپنی جگہ پر ہک دک رہ گئی۔ وہ عورت کہیں پر بھی موجود نہیں تھی اور میرے دونوں بچے بھی کہیں پر نظر نہیں آ رہے تھے۔ چائے کا کپ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا تھا اور میں دیوانہ وار ان کو گھر میں تلاش کرنے لگی۔ اب تو میں سچ مچ بوکھلا گئی تھی۔ میں ان کی تلاش میں گھر سے باہر نکلنے ہی والی تھی جب پچھلے صحن سے آتی باتوں کی آواز سن کر میں اس طرف گئی تو میرے دونوں بچے وہاں پر کھیل رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میری سانس میں سانس آئی۔ بیٹی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ وہ آنٹی انہیں پیار کر کے واپس چلی گئی۔ مجھے اپنی کم عقلی پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ مجھے یوں کسی اجنبی کو اپنے بچوں کے پاس نہیں بٹھانا چاہیے تھا۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوا، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ اب تو میں بہت ہی زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ اس کے بعد لگ بھگ 2 ہفتے کے بعد میں کام کر کے ابھی فارغ ہی ہوئی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا تو پہلی نظر میں پہچان لیا، وہ وہی عورت تھی۔ مجھ سے معذرت کرنے لگی کہ اس دن اسے اچانک جانا پڑ گیا تھا اور وہ مجھے بغیر اطلاع دیے چلی گئی تھی۔ پھر وہ گھر کے اندر آ گئی اور کافی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ وہ اچھے اخلاق کی لڑکی تھی، مجھ سے بہت محبت سے ملی تھی۔ اب اکثر ہی اس کا یہاں پر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میں اس کے بارے میں صرف اتنا جانتی تھی کہ وہ میری مرحومہ ساس کی رشتہ دار ہے۔ اس کا کیا نام ہے، وہ کہاں رہتی ہے، میں ان چیزوں کے بارے میں بالکل بے خبر تھی۔ ایک دن جب میں اپنے شوہر سے اس عورت کا ذکر کیا تو وہ چونک گئے۔ وہ مجھ پر غصہ کرنے لگے، تم ہر ایرے غیرے کو گھر میں کیوں بٹھا لیتی ہو؟ ان کی ڈانٹ کا مجھ پر یہ اثر ہوا کہ اس کے بعد میں نے اس عورت کے لیے کبھی گھر کا دروازہ نہیں کھولا اور پھر اس نے بھی یہاں پر آنا چھوڑ دیا۔ کئی سال بیت گئے۔ اب میری بیٹی میٹرک میں پڑھتی تھی اور بیٹا 7ویں کلاس میں تھا، مگر میرے شوہر کا ابھی بھی رویہ ناقابل فہم تھا۔ شادی کے شروع دنوں سے ہی میں ان کے اس رویے کی وجہ سے الجھ کر رہ گئی تھی۔ ان کو سمجھنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ مجھے بھی ان کے رویے سے بہت تکلیف ہوتی تھی، مگر میری بیٹی بہت حساس طبیعت کی تھی۔ اس پر تو اس رویے کا بہت ہی زیادہ اثر ہوا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے پوچھتی تھی کہ بابا مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ وہ مجھ سے زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتے، نہ ہی میرے ساتھ کھیلتے ہیں۔ میں اسے پیار سے سمجھا دیا کرتی تھی، بہلا لیا کرتی تھی۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ اس نے بہت اچھے نمبروں سے میٹرک کلیئر کر لیا تھا۔ اس کا خواب خوب پڑھنے لکھنے کا تھا، مگر حیرت کی انتہا نہیں رہی جب میرے شوہر نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اسے کالج میں نہیں پڑھائیں گے، بلکہ اب وہ گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالے گی۔ ان کا فیصلہ اٹل تھا۔ میرے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ اس بات پر رضامند نہیں ہوئے۔ ایک طرف بیٹی تھی، اس کے آنسو تھے اور خاموش التجائیں مجھے بے قرار کر دیتی تھیں، اور دوسری طرف مجازی خدا تھا جس کے مزاج کو میں آج تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ پھر میں نے اپنی بیٹی کو ہی سمجھا بجھا کر خاموش کروا لیا تھا۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا تھا کہ انہوں نے گھر میں کتابیں لا دی تھیں اور ایک استانی بھی گھر میں نور کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے لگا دی تھی۔ کافی حد تک نور بہل گئی تھی۔ وہ سارا وقت اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی، باقی کا وقت میرے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی۔ ایک دن تو حد ہو گئی۔ میں کپڑے دھو رہی تھی، نور صحن میں تار پر کپڑے پھیلا رہی تھی۔ جب صحن میں جگہ کم پڑ گئی تو وہ چھت پر کپڑے ڈالنے کے لیے چلی گئی۔ تبھی میرے شوہر گھر آ گئے۔ آج ان کی طبیعت خراب تھی، اسی لیے وہ جلدی گھر آ گئے تھے۔ جب انہوں نے نور کو چھت سے اترتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ان کا اس قدر شدید غصہ دیکھ کر میں حیران پریشان رہ گئی۔ آخر کو اتنی معمولی سی بات پر وہ کبھی کبھی اتنا غصہ کیوں کر جاتے تھے؟ انہیں تو اپنی ہی بیٹی پر اعتبار نہیں تھا۔ یہ بات مجھے بہت عجیب لگی تھی۔ نہ جانے ان کے دل میں کس بات کا ڈر تھا، کون سی انہونی کے خدشات انہیں ستاتے تھے۔ اس دن نور بہت روئی تھی اور میں بھی اسے اس طرح سے دیکھ کر بے چین ہو گئی تھی۔ تب اس نے مجھ سے روتے ہوئے پوچھا، کیا بابا شروع سے ایسے ہیں؟ میں نے اسے بہت مشکل سے بہلایا۔ میں خود اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔
اور میں نے اپنی زندگی کو وہاں سے سوچنا شروع کیا جب اس گھر میں نے پہلا قدم رکھا تھا۔ جب میں شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی تو یہاں پر میرے شوہر اور ان کی دادی تھے۔ گھر میں قدم رکھتے ہی دادی نے میرے کان میں سرگوشی کی تھی کہ کبھی بھی اپنے شوہر سے اس کی ماں یا بہن کے بارے میں سوال مت کرنا۔ میں ان کی بات سن کر چونک گئی تھی اور حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کی اس بات نے مجھے اچنبھے میں ڈال دیا تھا۔ بھلا میں ان کے بارے میں کوئی سوال کیوں نہ کروں؟ شوہر میرے ویسے تو بہت اچھے تھے، میرا خیال بھی بہت رکھتے تھے، مجھ سے محبت بھی کرتے تھے، مگر کبھی کبھی ان کا رویہ ناقابل فہم ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھی وہ اس قدر شدید تاؤ میں آ جاتے کہ مجھے ڈر لگنے لگتا۔ جب تک دادی زندہ تھی وہ ان سے ڈرتے تھے اور ان کے سامنے تو مجھ سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتے تھے۔ میں نے اپنی دادی ساس کی بات کو پلے سے باندھ لیا تھا۔ کبھی اپنے شوہر سے اس کی ماں اور بہن کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا، مگر دل میں تجسس قائم تھا کہ آخر ان کی ماں کہاں ہے، اور انہوں نے بھی کبھی اپنی ماں کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ ایک دن میں اسٹور روم کی صفائی کر رہی تھی۔ صفائی کرتے کرتے شام ہو گئی۔ صفائی کرنے کے دوران ہی مجھے کچھ پرانی تصاویر ملی جن میں چہرے غیر واضح تھے۔ وہ تصویریں شاید میرے شوہر کے بچپن کی تھیں۔ وہ میں نے اپنے کمرے میں سنبھال کر رکھ دیں۔ جب شام کو میرے شوہر گھر آئے تو ان کا موڈ بہت اچھا تھا۔ وہ میرے ساتھ دن بھر کی ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتے رہے۔ تبھی مجھے تصویروں کا خیال آیا۔ جیسے ہی میں نے ان کے ہاتھ میں وہ تصویریں رکھی تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کے چہرے کے زاویے بکھرنے لگے۔ وہ بے تحاشا غصے میں آ گئے۔ تصویریں انہوں نے اسی وقت کچن میں جا کر چولہے پر رکھ کر جلا دیں اور مجھ پر بھی وہ غصے سے دھاڑنے لگے۔ دادی نے انہیں اس قدر غصے میں دیکھا تو مجھ سے پوچھنے لگیں کیا ہوا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے انہیں تصویروں کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے بہت مشکل سے میرے شوہر کا غصہ کم کیا اور اسے لے کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ نہ جانے وہ آپس میں کیا باتیں کرتے رہے۔ جب میرے شوہر کمرے سے باہر واپس آئے تو ان کی آنکھیں سوجی سوجی سی لگ رہی تھیں۔ کمرے میں آتے ہی وہ سو گئے۔ اگلے دن جب وہ اٹھے تو ان کا رویہ معمول کی طرح تھا۔ انہوں نے کل والے واقعے کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ بعد میں مجھے دادی نے کہا کہ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا، کبھی بھی اس کی ماں کے بارے میں یا بہن بھائیوں کے بارے میں کوئی سوال مت کرنا۔ میں ان کی بات سن کر چپ کی چپ رہ گئی۔ پھر کچھ دنوں سے میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ تم ماں بننے والی ہو۔ میں اور دادی یہ بات سن کر بہت خوش ہو گئے۔ یہ بات سن کر میرے شوہر بھی خوش ہو گئے تھے، مگر اگلے ہی پل ان کے چہرے کے تاثرات پتھریلے ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے بیٹا دے۔ مجھے بھی بیٹے کی خواہش تھی، مگر یہ تو اللہ کے کام ہے، وہ نعمت سے نوازتا ہے یا رحمت سے۔ جب یہی بات میں نے اپنے شوہر سے کی تو وہ مجھ پر ایک نظر ڈال کر خاموش رہ گئے۔ ان کا یہ رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ کبھی کبھی وہ اس قدر غصے میں آ جاتے تھے کہ میں سہم کر رہ جاتی تھی۔ زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی اور وہ دن ہم پر قیامت بن کر گزرا۔ جب ہم صبح اٹھے تو دادی لاکھ اٹھانے پر بھی نہیں اٹھی۔ وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی تھی۔ میرے شوہر کا ایک واحد خونی رشتہ بھی ان سے بچھڑ گیا تھا۔ تب وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ اب وہ پہلے سے بھی کافی بدل گئے تھے۔ اب بہت ہی کم غصہ کرتے تھے۔ کچھ مجھے بھی ان کے مزاج کا اندازہ ہو گیا تھا اور میں وہ بات کرتی ہی نہیں تھی جس پر انہیں غصہ آ جائے۔ پھر میں نے ایک دن زندگی اور موت کے درمیان جنگ لڑتے ہوئے اپنی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ میرے قدموں تلے جنت آ گئی تھی اور میں بے تحاشا خوش تھی، مگر میری خوشی اس وقت اڑن چھو ہو گئی جب میری نظر اپنے شوہر کے چہرے پر پڑی۔ ان کے چہرے پر زلزلے کے تاثرات تھے اور اگلا لمحہ حیران کن تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر رونے لگے۔ کبھی وہ اپنے سر کے بال نوچنے لگتے اور کبھی چہرے پر زور زور سے تھپڑ مارنے لگتے۔ مجھے انہیں دیکھ کر ڈر لگنے لگا تھا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ کہیں وہ پاگل تو نہیں ہو گئے۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے اپنے شوہر سے کس قدر شدید محبت تھی، اور ان کو اس قدر اذیت میں دیکھ کر میرے لیے سانس لینا بھی دوبھر ہو گیا تھا۔ میں ان سے مسلسل ایک ہی بات پوچھ رہی تھی کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو اس طرح سے دیکھ کر مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تب ان کی بات نے جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ جو کچھ انہوں نے کہا اسے سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، یہ بیٹی پیدا کر کے تم نے میرے دل پر پڑے بوجھ میں مزید اضافہ کیا ہے۔ تم اس کو مار دو،
اس کو ختم کر دو. یہ اگر زندہ رہی تو نہ جانے کیا ہو جائے گا. میں پھر سے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا اور پھر میں بھی پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لوں گا. وہ عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہے تھے. مجھے ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر اتنا میں جان چکی تھی کہ وہ بیٹی پیدا ہو جانے کی وجہ سے پریشان ہے. مگر یہ تو اللہ کی دین ہے، اس میں کوئی انسان کیا کر سکتا ہے. اس وقت انہیں میں یہ بات نہیں سمجھا سکتی تھی. سخت پریشان تھی کہ کیا کروں. میرا دل جیسے ہر خوشی سے اچاٹ ہو گیا تھا. میرا بھی اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے کو دل نہیں کر رہا تھا. وہ بیٹی جس کے پیدا ہونے کی وجہ سے میرا شوہر مجھ سے دور ہو رہا تھا اور اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو رہی تھی. میں بھلا کیوں کر اس سے محبت کر سکتی تھی. میری ممتا بھی جیسے کہیں سو گئی تھی اور مجھے اپنے مجازی خدا کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. میں نے بھی بیٹی پر توجہ دینی چھوڑ دی. وہ بھوکی پیاسی روتی رہتی. میں اسے اتنی خوراک دے دیا کرتی جس سے وہ زندہ رہے. 2-3 دن سے میں اسے مسلسل نظر انداز کر رہی تھی اور میرا ذہن مسلسل انہی سوچوں میں الجھ رہا تھا. آئندہ آنے والا کل کون سا نیا رخ دکھانے والا ہے. اسی بے چینی کی وجہ سے مجھے رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی. اس دن جب میری آنکھ کھلی تو اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. اس کا سانس اکھڑ رہا تھا اور وہ بہت بری حالت میں تھی. میں اس کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. ایک دم جیسے میری ممتا کا جذبہ بیدار ہو گیا. تب میں نے اسے دودھ پلانے کی کوشش کی، مگر جو بھی اس کے حلق میں جاتا وہ واپس الٹ دیتی. میری چیخو پکار پر میرے شوہر کی بھی آنکھ کھل گئی. جب انہوں نے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو ان کے بھی جیسے سوئے ہوئے جذبات جاگ اٹھے. تب وہ اسے بھاگم بھاگ لے کر ہسپتال پہنچے. کتنی دیر وہ انتہائی نگہداشت میں رہی. ایک دن ایک رات اسے ڈاکٹرز نے ہسپتال میں ہی رکھا تھا. اس دوران میرے شوہر کچھ کھائے پیے بغیر اس کے پاس رہے. انہیں کسی بھی چیز کا ہوش نہیں تھا. وہ اسے بے تحاشا چومے جا رہے تھے، بار بار اس سے معافی مانگ رہے تھے. میں کسی اور کے گناہوں کی سزا تمہیں دینا چاہتا تھا. مجھے معاف کر دو میری بچی. میں نے انجانے میں تمہارے ساتھ بہت زیادتی کر دی. جب وہ اسے گھر میں لے کر آئے تو اس کی طبیعت کافی حد تک بہتر تھی، مگر گھر لانے کے بعد وہ دوبارہ سے جیسے پتھر کے مجسمے میں بدل گئے. اور میں آج تک یہ سمجھنے سے قاصر ہی رہی کہ آخر انہیں لڑکی ذات سے مسئلہ کیا تھا. رفتہ رفتہ میری بیٹی بڑی ہوتی گئی اور میرے شوہر کا رویہ بھی اس کے ساتھ دن بدن سرد ہوتا گیا. جوں جوں وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی نہ جانے کس بات کے خدشات ستاتے رہتے تھے. گھر سے باہر ہوتے تو بار بار کال کر کے نور کے بارے میں پوچھتے رہتے اور جب گھر پر ہوتے تو انہیں اس کی ہی فکر ستاتی تھی. پھر کچھ ٹائم کے بعد اللہ پاک نے مجھ پر دوبارہ سے کرم کر دیا تھا. اب کی بار میرے شوہر کی پھر سے پریشانی عروج پر تھی کہ اگر اب بھی اللہ پاک نے بیٹی عطا کر دی تو جانے کیا غضب ہو جائے گا. میں بھی اللہ سے مسلسل یہی دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ پاک مجھے اس بار بیٹے کی نعمت سے نواز دے، اور اللہ پاک نے میری سن لی. جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میرے شوہر نے اس کی بہت خوشی منائی. میرے مائکے والوں میں اور اپنے سب رشتہ داروں میں مٹھائی بانٹی. بیٹے سے وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے. جتنا وہ بیٹے سے پیار کرتے اتنا ہی نور کو نظر انداز کر دیتے. ہر بات میں نور مسلسل نظر انداز ہوتی تھی. پہلے تو نہ سمجھتی، مگر جوں جوں بڑی ہو رہی تھی اس کے سوالات مجھے پریشان کر دیا کرتے تھے. وہ مجھ سے بار بار ایک ہی بات پوچھتی تھی کہ بابا مجھ سے پیار نہیں کرتے، نہ ہی وہ میرے ساتھ کھیلتے ہیں. میں اسے کیا جواب دیتی؟ میں تو خود ان سب چیزوں سے الجھی ہوئی تھی کہ نہ جانے انہیں اپنی بیٹی سے کیا مسئلہ تھا. وہ تو بہت معصوم تھی، ابھی تو اسے ٹھیک سے بولنا بھی نہیں آتا تھا. اور ایک دن جب میں نے ان سے یہی بات پوچھی تو ان کا جواب سن کر میں کتنی دیر خاموشی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی. ان کا کہنا تھا کہ اس میں مجھے اپنی ماں اور بہن کا عکس نظر آتا ہے. تبھی میں چاہتا ہوں کہ میں اس پر شروع سے ہی سختی کروں تاکہ کل کو. وہ اتنی بات کہہ کر خاموش ہو گئے اور میں ان کے ادھورے مفہوم میں ہی الجھتی چلی گئی. ایسا کیا کیا تھا ان کی ماں بہن نے جو وہ اپنی معصوم چند سال کی بیٹی سے ہی متنفر ہو گئے تھے، اور میرے اتنے سالوں کی رفاقت وفاداری نے بھی ان پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا. کبھی کبھی تو مجھے بھی شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں. جب کبھی وہ مجھے فون کرتے، میرا نمبر مصروف ملتا تو ان کے سوالات کا سلسلہ شروع ہو جاتا. میں کبھی کبھی اس بات سے جھنجھلا جاتی تھی
سوچتی تھی کہ نہ جانے یہ اس قدر شکی مزاج کیوں ہے۔ میں بہت بار ان سے ان کی ماں کے بارے میں سوال کرنا چاہتی تھی۔ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر انہوں نے ایسا کیا کیا ہے جو ان کی وجہ سے یہ ہم ماں بیٹی کی زندگی اتنی تنگ کر رہے ہیں، مگر پھر مجھے ان کے غصے سے ڈر لگتا تھا۔ میرے میکے میں ایک بھائی تھا جس پر بہت سی ذمہ داریاں تھیں۔ ایسے میں اگر میرا شوہر مجھے غصے سے گھر سے نکال بھی دیتا تو میں کہاں جاتی؟ تبھی میں ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ ناانصافیوں کو بھی برداشت کر رہی تھی۔ جوں جوں وہ بڑی ہو رہی تھی اس پر پابندیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اسے گھر سے باہر نکل کر کھیلنے کی اجازت نہیں تھی، نہ ہی زیادہ سہیلیاں بنانے کی اجازت، نہ ہی سہیلیوں کے گھر آنا جانا میرے شوہر پسند کرتے۔ میں ان کے کسی بھی معاملے کے درمیان میں نہیں آتی تھی۔ میری بیٹی بھی فرما بردار تھی، وہ بھی فرما برداری سے اپنے باپ کی بات مان کر خاموشی سے آنسو بہا کر خاموش ہو جایا کرتی۔ وہ کبھی بھی احتجاج نہیں کرتی تھی، بس کبھی کبھی وہ روتے ہوئے مجھ سے شکوہ کر گزرتی کہ بابا میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ جب تک بات مجھ پر تھی میں یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی، مگر اب معاملہ میری بیٹی کا تھا، یہاں تک کہ میرے شوہر نے اسے اب میرے ساتھ میرے بھائی کے گھر میں بھی نہیں جانے دیتے تھے، اور اسے گھر میں اکیلا چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اسی وجہ سے میں بھی اپنے بھائی کے گھر جانا بہت کم کر دیا تھا۔ اس دن میرے چھوٹے بھتیجے کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ وہ نور سے کوئی 3 سال بڑا تھا۔ مجھے اپنے بھتیجے بھتیجیاں بہت زیادہ پیارے تھے۔ جب میں نے ایکسیڈنٹ کا سنا تو میں سنتے ہی بے قرار ہو گئی۔ نور اور نومی کو لے کر اسے دیکھنے کے لیے ہسپتال چلی گئی۔ میرا موبائل بیگ میں پڑا ہوا تھا۔ میرے شوہر مجھے مسلسل کال کرتے رہے اور مجھے اس کے بارے میں بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا۔ 3-4 گھنٹے گزارنے کے بعد جب ہم دونوں واپس آئے تو گھر کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا، اور سامنے میرے شوہر دونوں ہاتھوں میں سر تھامے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر میں ہک دک رہ گئی۔ میں بھاگتے ہوئے ان کے پاس گئی۔ مٹی سے ان کا سر اور کپڑے اٹے ہوئے تھے، چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں پھیلی ہوئی تھیں، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ ہم تینوں کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ کتنی دیر بے یقینی کے عالم میں ہمیں دیکھتے رہے۔ میں ان کو بار بار بلاتی رہی، انہیں مخاطب کرتی رہی، اور وہ خاموشی سے میرے چہرے کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر ایک دم وہ غصے سے زور زور سے بولنے لگے۔ وہ بے ربط باتیں کر رہے تھے، ان کی الجھی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، مگر ان کی حالت میرا دل سہما رہی تھی۔ مجھے ان سے لاکھ اختلافات سہی، مگر وہ میرے مجازی خدا تھے۔ ہماری برسوں کی رفاقت تھی۔ ان کو تکلیف میں دیکھ کر میرا دل جیسے تڑپ گیا تھا۔ پھر انہوں نے خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ ان کی حالت دیکھ کر میرے دونوں بچے سہم گئے۔ انہیں میں نے ان کے کمرے میں بھیجا اور خود مسلسل دروازے پر دستک دینے لگی۔ کتنی دیر گزر گئی، انہوں نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا۔ میں مسلسل دستک دیتی رہی، اور پھر میں بھی دروازے کے ساتھ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ مجھے کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ کچن بھی ویسے کا ویسے ہی پڑا تھا، ہم میں سے کسی نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ آدھی رات تک سب اپنی اپنی سوچوں میں گم رہے۔ آدھی رات کو میرے شوہر نے دروازہ کھولا تو میں بھاگ کر کمرے میں گئی۔ ان کی حالت جیسے کسی مجنوں کی سی ہو رہی تھی، جیسے کوئی لٹا ہوا مسافر اپنا سب کچھ ہار کر بیٹھا ہو۔ میں ان سے مسلسل پوچھ رہی تھی کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ اس قدر مخدوش حالت میں کیوں ہیں؟ اگر مجھ سے کوئی شکایت ہے تو مجھے بتائیں، مگر ایسے مت کریں۔ میرے ساتھ آپ کا یہ رویہ مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ پھر ان کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی۔ وہ کہنے لگے، میں اس وقت چھوٹا سا تھا جب میں نے ایک آدمی کو گھر میں آتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں ان باتوں کو نہیں سمجھتا تھا، مگر اپنی امی کو ہر وقت نک سک سے تیار دیکھتا تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میری بہن جو مجھ سے 4 سال بڑی تھی، وہ بھی امی کی طرح ہر وقت تیار رہتی تھی، جبکہ ابو امی کے بالکل برعکس تھے۔ وہ ہر وقت خلاؤں میں نہ جانے کیا گھورتے رہتے تھے، ہر وقت پریشان رہتے۔ میں نے امی کو ہمیشہ ابو پر غصہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے ابو بہت شریف انسان تھے، وہ کبھی بھی امی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے۔ محلے والے امی کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، وہ باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی تھیں۔ میں چھوٹا تھا، ان باتوں کا مفہوم نہیں سمجھتا تھا، مگر جب جب میں بڑا ہوتا گیا تب تک محلے والوں کی باتیں میری سمجھ میں آتی کہ وہ امی کو غلط الفاظ میں بلاتے تھے، غلط انداز میں ان کا ذکر کرتے تھے۔ اس وقت میں 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا، مگر ان ساری باتوں کی وجہ سے میرا پڑھائی سے دل اچاٹ گیا تھا۔
انہی دنوں دادو ہمارے ساتھ آ کر رہنے لگی۔ دادو اس سے پہلے چاچو لوگوں کے ساتھ رہتی تھیں، مگر ابو نے انہیں یہاں پر بلا لیا تھا۔ جب سے دادو آئی تھیں مجھے تو جیسے گھر میں کوئی ساتھی مل گیا تھا جس کے ساتھ میں دل کی بات کر سکتا تھا۔ مگر امی اور میری بہن کو دادو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ ہر وقت امی دادو کے ساتھ لڑتی رہتی۔ دادو ان کے ہر طنز کو، ہر بات کو خاموشی سے نظر انداز کر دیا کرتی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ بہو کے انتخاب میں ان سے غلطی ہو گئی اور انجانے میں انہوں نے اپنے بیٹے کی زندگی برباد کر دی ہے۔ اس دن دادو کسی فوتگی پر گئی ہوئی تھی۔ میری بھی طبیعت خراب تھی۔ میری بہن کالج میں تھی اور میں اسکول سے جلدی گھر واپس آ گیا۔ میں مسلسل گھر کا دروازہ بجاتا رہا، مگر کوئی بھی میرے گھر کا دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ نہ جانے سب کہاں تھے۔ میں سامنے دکان پر کھڑا ہو کر وہاں سے پانی پینے لگا، تبھی گھر کا دروازہ کھلا۔ وہاں سے میں نے ایک مرد کو نکلتے دیکھا۔ دروازے پر امی نک سک سی تیار کھڑی اس مرد کو الوداع کر رہی تھی۔ دکان میں موجود سب لوگ یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے، زومانی انداز میں باتیں کرنے لگے۔ ان کی باتیں، ان کا انداز دیکھ کر مجھے ایسے لگا میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ تبھی میں گھر میں داخل ہوا۔ امی کو اندازہ ہو گیا کہ میں نے اس آدمی کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ میں پہلی بار امی پر غصے سے دھاڑا تھا، مگر وہ میرے غصے سے خائف ہونے کے بجائے میرے سامنے تن کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کی ڈھٹائی مجھے حیرت زدہ کر رہی تھی۔ شام کو جب ابو گھر آئے تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا۔ انہوں نے بھی خاموشی سے اس بات کو سنا۔ ان کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ کہنے لگے میں تمہاری ماں کو بہت بار سمجھا چکا ہوں، مگر وہ میری نہیں سنتی۔ تبھی ایک دن جب ہم سب گھر والے اٹھے تو امی گھر پر نہیں تھیں۔ وہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھیں۔ ابو تو جیسے صدمے سے دہل سے گئے تھے۔ میرا بھی یہی حال تھا۔ میں لوگوں سے سامنا کرنے سے کتراتا تھا۔ لوگوں کی باتیں مجھے چین نہیں لینے دیتی تھیں۔ تبھی کچھ دن کے بعد ایک عورت کی لاش ملی۔ جب اس کی شناخت کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ میری ماں تھی، مگر ہم لوگوں نے اس کی لاش کو اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ یوں وہ لاوارث دفنا دی گئی۔ ماں کی دیکھا دیکھی میری بہن بھی ماں کے نقش قدم پر چل رہی تھی، مگر اب میں اس پر سختی کرتا تھا۔ دادو بھی اس پر نظر رکھتی تھیں۔ ایک دن ہم سے چوک ہو گئی اور وہ بھی گھر چھوڑ کر بھاگ گئی۔ ابو یہ بدنامی برداشت نہیں کر سکے۔ بیوی کے بعد بیٹی بھی ان کے ماتھے پر بدنامی کا ٹیکا لگا گئی۔ انہوں نے خود کو پنکھے کے ساتھ رسی سے لٹکا کے خودکشی کر لی۔ پے در پہ ہونے والے حادثات نے مجھے اعصابی طور پر بہت توڑ دیا۔ میں تو کسی کا سامنا کرنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ تبھی دادو کے مشورے سے ہم وہ گھر چھوڑ کر ایک نئے شہر، نئے محلے میں آ گئے، جہاں پر ہمیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ہم نے نئے سرے سے زندگی شروع کی۔ ابو کی جائیداد ہمارا گزر بسر کرنے کے لیے کافی تھی۔ ہم نے وہ سب کچھ بیچ کر یہاں پر نئے سرے سے زندگی کا سفر شروع کر لیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پڑھائی کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ اور آج جب تم گھر پر نہیں تھی، میں تمہیں مسلسل کالز کرتا رہا، تم نے میری کال نہیں اٹھائی، تو مجھے لگا کہ تم بھی میری ماں کی طرح میرے حصے میں بدنامی لکھ کر چلی گئی ہو۔ تب میں بہت ڈر گیا تھا، بہت تکلیف سے گزرا ہوں۔ آج میں نے ماضی میں گزرنے والی تکلیف کو دوبارہ سہا ہے۔ میرے شوہر کی باتوں نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ کیسی قیامت سے گزرا تھا۔ جو کچھ اس نے اپنی ماضی میں سہا تھا، اس سب نے اسے توڑ دیا تھا۔ ایسے میں اس کا یہ نفسیاتی رویہ کوئی غیر معمولی نہیں تھا۔ وہ تو اپنوں کا ڈسا ہوا تھا۔ وہ بھلا کیسے کسی پر اعتبار کر سکتا تھا؟ مگر اسے یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، اور مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ یہ بات ضرور سمجھ جائیں گے۔ تبھی انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے گھر میں وہ جو عورت آتی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن تھی، جو دوسرے شہر میں رہتی تھی، مگر کبھی کبھی اپنے بھائی کی محبت میں یہاں پر آ جاتی تھی۔ انہیں اس کے بارے میں پتہ چل گیا تھا اور انہوں نے اسے سختی سے یہاں آنے سے منع کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ کبھی یہاں پر نہیں آئی تھی۔ مزید کچھ وقت آگے سرکا، میری محبت اور وفاداری نے انہیں اس بات پر یقین دلا دیا تھا کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جو موقع پر انہیں دھوکہ دے، اور انہیں اس بات کا یقین اس دن ہوا جب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو سسرال میں رخصت کیا تھا۔ تب میں نے انہیں پہلی بار آسودگی سے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا،
اور اس دن میں بھی ان کی نظروں میں سرخرو ہو گئی تھی۔ اس دن میری جیت ہوئی تھی، اس دن میری تربیت کی جیت ہوئی تھی۔